کا چہرہ، خدا کا چہرہ، خدا کا چہرہ کتنا قیمتی ہے، کتنا انمول ہے، کتنا بڑا اجر ہے. We need to study about it. ہمیں اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. خدا اتنا زیادہ کلام اپنے چہرے پر کرتا ہے، اتنا زیادہ خدا کا کلام جو ہے وہ خدا کے چہرے پر بات کرتا ہے. پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک میں اپنا چہرہ چھپا لوں گا، میں اپنا چہرہ جلوہ گر فرماؤں گا. خدا کی بادشاہی خدا کے چہرے سے منور ہوگی. وہاں سورج کی روشنی کی حاجت نہیں ہوگی، وہاں چاند کی روشنی کی حاجت نہیں ہوگی. وہاں خدا کا چہرہ جلوہ گر ہوگا اور وہ خدا کے چہرے سے منور ہوگی. مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں، وہ خدا کا چہرہ دیکھیں گے. یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ کو سلام. استثنا کی کتاب 32 باب 20 آیت. تب اس نے کہا میں اپنا منہ ان سے چھپا لوں گا اور دیکھوں گا کہ ان کا انجام کیسا ہوگا، کیونکہ وہ گردن کش نسل اور بے وفا اولاد ہے. تب اس نے کہا میں اپنا منہ ان سے چھپا لوں گا اور دیکھوں گا کہ ان کا انجام کیسا ہوگا، کیونکہ وہ گردن کش نسل اور بے وفا اولاد ہیں. آج کی جو تلاوت ہم نے لی ہے وہ ہم نے لی ہے استثنا اس کے 32 باب سے. 32 باب کے اندر موسیٰ کا گیت ہے اور یہ گیت بہت ہی زیادہ اہم ہے. خدا کے بندہ موسیٰ نے خدا کے روح کی تحریک سے یہ گیت لکھا ہے اور موسیٰ اپنی زندگی کے آخری دن تک بنی اسرائیل قوم کو اس گیت کے بارے میں بتاتا رہا، سکھاتا رہا. 31 باب کی 30ویں آیت میں لکھا ہے سو موسیٰ نے اس گیت کی باتیں اسرائیل کی ساری جماعت کو آخر تک کہہ سنائیں. یہ جو گیت ہے آخر تک موسیٰ اس کی باتیں کرتا رہا. ہمیں یہ گیت ضرور سٹڈی کرنا چاہیے. یہ کس گیت کے اندر کیا ہے، اتنا کلام ہے، خدا کیا کہنا چاہتا تھا بنی اسرائیل قوم کو، کیا لیسنز چھپے ہوئے ہیں. This is our responsibility to study this. We need to do that. اس نظم کو، اس گیت کو جو روح کی تحریک سے لکھا گیا ہمیں سٹڈی کرنی چاہیے. استثنا 32 باب موسیٰ کا گیت اس کی 20ویں آیت میں خدا کا بندہ موسیٰ روح کی تحریک سے لکھتا ہے تب اس نے کہا میں اپنا منہ ان سے چھپا لوں گا اور دیکھوں گا ان کا انجام کیسا ہوگا، کیونکہ وہ گردن کش نسل اور بے وفا اولاد ہیں. کیا کہتا ہے میں اپنا چہرہ ان سے چھپا لوں گا. آپ جب کوئی آیت پڑھیں اس آیت کے آپ حصے بنائیے، پیس بنائیے، پھر وہ آیت آپ کو صحیح سمجھ میں آئے گی. اور پھر اگر وہی سیم آیت، وہی عبارت نئے عہد نامہ میں، پرانے عہد نامہ میں، درمیان میں، جگہ جگہ سیم طریقے سے میچ ہو رہی ہے تو پھر وہ ڈیفینیٹلی کلام، وہ اس میں کوئی تفسیر کے اندر کوئی شک نہیں رہ جاتا. اگر پرانے عہد نامے کی آیت ہے اور وہی چیز نئے عہد نامے میں بیان ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کلام کے ساتھ کلام کی تفسیر ہو گئی، کلام نے خود اپنی تفسیر کر دی اور پھر وہ بہت زیادہ ہمیں اس کی امپورٹنس پتہ چل جاتی ہے اور اس کی گہرائی میں ڈوبنا یہ ہمارا فرض ہو جاتا ہے. خدا کہتا ہے میں اپنا منہ چھپاؤں گا ان سے اور پھر میں دیکھوں گا کہ ان کا انجام کیسا ہوتا ہے. یہ کیسی بات ہے؟ جب کوئی منہ چھپا لے پھر وہ دیکھے گا کیسے؟ چھپ چھپ کے دیکھوں گا. میں اپنا منہ چھپاؤں گا ان سے، پھر میں چھپ چھپ کے سوراخوں میں سے ادھر ادھر سے چھپ چھپ کے دیکھوں گا ان کا انجام کیسا ہوتا ہے، کیونکہ وہ گردن کش نسل ہے، وہ بے وفا اولاد ہیں، انہوں نے مجھ سے بے وفائی کی ہے، وہ بے وفا لوگ ہیں، وہ بے وفا نسل ہیں، بے وفا اولاد ہیں. میں ان کا انجام دیکھوں گا. کس کا؟ گردن کشوں کا، نافرمانوں کا. یاد رکھیے آپ کے لیے، میرے لیے، ہر بشر کے لیے روئے زمین پر سب سے زیادہ جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہیں وہ خدا کی فرما برداری ہے.
اگر ہم نافرمان پائے جاتے ہیں، گردن کشی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، خدا کے آگے سر اٹھاتے ہیں، کلام کے آگے سر اٹھاتے ہیں، تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ میں اپنا چہرہ ہی چھپا لوں گا ان سے، میں ان سے اپنا چہرہ چھپا لوں گا۔ اگر ایک لمبے عرصے تک خدا کسی سے اپنا چہرہ چھپا لے تو ان کو تو خدا کا چہرہ دیکھنے کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا۔ خدا کا چہرہ تو انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کیونکہ انسانی آنکھ جو ہے وہ ناپاک ہے، وہ خدا کے جلالی چہرے کو نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن تو بھی جب خدا اپنا چہرہ جلوہ گر فرماتا ہے، اب ہم کلام سے پڑھیں گے تو وہ حالات بتا دیتے ہیں، وہ حالات بتاتے ہیں کہ یہاں پر خدا نے چہرہ چھپایا ہے یا خدا نے چہرہ جلوہ گر فرمایا ہے، وہ حالات بولتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان پیسہ جمع کرنے کی دوڑ میں اس طرح دوڑتا چلا جاتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ خدا کس قدر ناراض ہو کے اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ لیکن حالات بتاتے ہیں، سچویشنز بتاتی ہیں کہ خدا کا چہرہ جلوہ گر ہے یا خدا کا چہرہ چھپا ہوا ہے۔ استثناء 32:5 لوگ اس کے ساتھ بری طرح سے پیش آئے، یہ اس کے فرزند نہیں، یہ ان کا عیب ہیں، یہ سب کجرو اور ٹیڑھی نسل ہیں۔ کجرو، نافرمان، ٹیڑھی راہیں چلنے والے، ٹیڑھے لوگ۔ خدا جو ہے چہرہ چھپائے گا کس سے؟ نافرمان سے۔ ویسے بڑی حیرت کی بات ہے کہ کوئی اتنی خوبصورت شخصیت ہو، خدا ایک خوبصورت ترین شخصیت ہے، نورانی چہرہ ہے، رحم دل ہے، رحیم خدا ہے، غیور خدا ہے، پاکیزگی کا منبع ہے، محبت کا منبع ہے، اور خدا اپنا چہرہ چھپا لے۔ میں کہتا ہوں آپ خدا تو بھی بڑی دور کی بات ہے، کسی بیوی سے اس کا شوہر چہرہ چھپا لے، چھپ جائے، غائب ہو جائے، بھاگ جائے، یا بیوی چہرہ چھپا لے تو یہ بات برداشت کرنی مشکل ہوتی ہے۔ جس سے انسان محبت کرتا ہے وہ ماں ہو سکتی ہے، وہ باپ ہو سکتا ہے، وہ بیوی ہو سکتی ہے، وہ بہن ہو سکتی ہے، وہ بیٹی ہو سکتی ہے۔ محبت عشق کی حد تک چلی جاتی ہے، بڑے گہرے رشتے قائم ہو جاتے ہیں۔ ایک بہن کہتی ہے جب تک میں اپنے والد کو نہ دیکھ لوں صبح اٹھ کے مجھے سکون نہیں ملتا۔ محبت ہے، احترام ہے، عزت ہے، باپ ہے۔ تو باپ نظر نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ جس دن ہمارے والد صاحب بیمار ہوئے اور ان کو ہاسپٹل لے کر گئے، انہوں نے کہا جی گردوں کا مسئلہ شدید بن گیا، گردوں کا مسئلہ بن گیا۔ بس انہوں نے یہ کہا، ہم اپنے گھر آئے، اپنی بہنوں کو بتایا، ہم بہن بھائیوں کی پوری فیملی کی جو کیفیت تھی، ہسپتال کے اندر جانا، قدم رکھنے، کمرے تک جانا، وہ کتنا مشکل کام تھا، بہت مشکل تھا۔ باپ نظر نہ آئے، ماں نظر نہ آئے، بہن نظر نہ آئے، بیٹی نظر نہ آئے، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، بڑے کلوز کے ریلیشن، چہرہ چھپا لیں، چہرہ چھپ جائے، دنیا سے چلے جائیں تو لوگ کچھ تو غم ہی لگا لیتے ہیں، غم کے مارے وہ مر جاتے ہیں۔ وہ بھی کچھ لوگ خود مرتے ہیں اور باقیوں کو مار جاتے ہیں، باقی رہتے زندہ ہی ہیں لیکن وہ مرے رہتے ہیں۔ خدا کہتا ہے میں اپنا چہرہ چھپاؤں گا کیونکہ وہ نافرمان اولاد ہے۔ گنتی 6 باب اس کی 24، 25 اور 26۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ یہ وہ دعا ہے جو خدا نے موسیٰ کے وسیلے کاہنوں کو سکھائی تھی کہ جب کاہن برکت دیں گے لوگوں کو تو یہ دعا پڑھیں گے، جب کاہن لوگوں کو برکت دیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے۔ اور دیکھیں خدا کی سکھائی ہوئی دعا میں خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے، تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے، چہرہ جلوہ گر فرمائے، چہرہ متوجہ کرے، میں اپنا چہرہ چھپا لوں گا۔ زندگی کی اصل حقیقت، خاندان کی سلامتی، شخصی زندگی کی سلامتی، کلیسیاؤں کی سلامتی،
شہروں کی سلامتی، ملکوں کی سلامتی، ہماری سلامتی، سب کی سلامتی اس بات میں ہے کہ خدا اپنا چہرہ ہمارے اوپر جلوہ گر فرمائے۔ زبور 30 اس کی 7ویں آیت، اے خداوند تو نے اپنے کرم سے میرے پہاڑ کو قائم رکھا تھا، جب تو نے اپنا چہرہ چھپایا تو میں گھبرا اٹھا۔ تو نے اپنے کرم سے، بزرگ داؤد کہتے ہیں، تو نے اپنے کرم سے میرے پہاڑ کو قائم رکھا تھا، جب تو نے اپنا چہرہ چھپایا تو میں گھبرا اٹھا، میں گھبرا گیا۔ ہمارے گھر، خاندان خدا کے چہرے کے بغیر، جلوہ گر ہوئے بغیر قائم نہیں رہ سکتے، نہیں رہ سکتے، نہیں رہ سکتے۔ میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کو اس عمر تک دیکھا ہے، میں نے جو میرے بچپن میں بڑے امیر لوگ تھے، بڑے اچھے وسائل تھے، انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی کی۔ اچھا، بلڈنگز ویسے ہی کھڑی ہیں، لوگ ویسے ہی اندر رہ رہے ہیں، لیکن آپ جا کے اندر جا کے دیکھیں تو او ہو کیا حالت ہو گئی ہے جب خدا چہرہ چھپا لیتا ہے۔ دکھوں کی ایک انتہا ہو جاتی ہے۔ دکھ تو سب پر آتے ہیں، دکھ ایمانداروں پر بھی آتے ہیں، دکھ دنیا داروں پر بھی آتے ہیں، دکھ آتے ہیں۔ دکھوں سے خدا کا بیٹا بھی نہیں بچا، دکھوں سے رسول نہیں بچے، نبی نہیں بچے، پیغمبر نہیں بچے، دکھوں سے کوئی بھی نہیں بچتا۔ لیکن ایماندار کے دکھوں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ایمینویل ہوتا ہے، خدا اس کے ساتھ۔ اور میں ان لوگوں کو جن کو کل میں بڑے اچھا دیکھا، میں نے مالی طور پر بڑے ہنستے کھیلتے دیکھا، اتنی عمر ہو گئی، سر سفید ہو گئے، ہم ان کے کل کے بچے ہیں، اور وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم خدمت کے میدان میں، وہ سوال کرتے ہیں یہ دکھ جان کیوں نہیں چھوڑتے؟ زندگی جیرن کیسے ہو جاتی ہے؟ بچے اور راہوں پر کیسے نکل جاتے ہیں؟ گھر کی دوائیاں کیوں ہو جاتی ہیں؟ سکون کیوں نہیں ہے؟ ہر دن ایک عذاب بن جاتا ہے ہمارے لیے۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان دولت کی تلاش کرتا ہے، خدا کی تلاش نہیں کرتا، پھر خدا ایک دن اس کو احساس دلا دیتا ہے کہ میں نے چہرہ تجھ سے چھپا لیا ہے، میں نے چہرہ تیری طرف جلوہ گر نہیں کیا، اور پھر ایک دن خدا اس کو احساس دلا کر چھوڑتا ہے، اور پتہ لگ جاتا ہے۔ اس روئے زمین پر بھی خدا اپنا چہرہ چھپاتا ہے، اور پھر آنے والی زندگی میں بھی خدا کہتا ہے، کلام میں لکھا ہے، عذاب کی جگہ جو خدا کے چہرے سے دور ہے۔ جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے یسوع پر ایمان نہ لا کر، خدا کے بیٹے پر ایمان نہ لا کر، ان کو پھر اندازہ ہوگا کہ ہم نے دنیا کی مصروفیات میں، دنیا کے کاموں میں ہم نے ایک عظیم چہرے کو کھو دیا ہے۔ اور جہنم میں جانے والوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ خدا کے چہرے کو کھو دیں گے۔ دکھ تو چھوٹی بات ہے، خدا کا چہرہ کھو دینا بہت بڑا نقصان ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ وہ خدا کے چہرے کو کھو دیں گے۔ ایوب 13:24، وہ کیوں چھپاتا ہے اور مجھے اپنا دشمن کیوں جانتا ہے؟ یاد رکھیں، جب خدا کسی چہرہ چھپاتا ہے تو اس کے بعد خدا اس کو دشمن جانتا ہے، پھر میں ان کا انجام دیکھوں گا۔ جب خدا چہرہ چھپاتا ہے تو خدا بنی اسرائیل قوم جب بدی کرتے تھے، خدا دوسری قوموں کو چڑھا دیتا تھا اوپر، اور سزائیں مقرر کر دیتا تھا، 7 سال 5 سال اتنے سال، اور پھر خدا جو ہے ان کا انجام دیکھتا ہے۔ تو مجھ سے اپنا چہرہ کیوں چھپاتا ہے؟ مجھے اپنا دشمن کیوں بناتا ہے؟ جس حد تک ہو سکتا ہے فرما برداری سیکھیے۔ فرما برداری سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یسوع مسیح نے بھی یروشلم سے کہا، یروشلم یروشلم، میں نے کتنی بار چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپاتی ہے تو چھپاؤں، لیکن تو نے اپنے وقت کو نہ پہچانا۔ اب تیرے دشمن تیرے خلاف مورچے باندھ کر آئیں گے اور تیری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، اپنے وقت کو پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم خدا کے معجزات کو، خدا کی بڑی محبت کو نہ پہچانیں تو پھر خدا چہرہ چھپا لیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یروشلم کے اوپر بہت ساری سزائیں مقرر کر دیں، اور بہت سارے شہر ایسے تھے، سور اور سیدا، خرازین، یروشلم، اور بہت سارے جنہوں نے توبہ نہ کی تھی۔ ہٹلر کے دور میں کیا ہوا؟
ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں پر بہت زیادہ تشدد کیا اور بہت زیادہ بھیانک موت ان کو مارا، خدا کہاں تھا؟ یہ تو بابرکت قوم تھی۔ انہوں نے خود اپنے منہ سے کہا، جب خداوند یسوع مسیح کو صلیب دلائی تو انہوں نے کہا اس کا خون ہم پر، ہماری اولاد پر آئے، ہماری گردنوں پر آئے۔ تو خدا نے ان کو چھوڑ دیا، اپنا چہرہ چھپا لیا اور وہ سزا میں سے گزرے۔ اگر بیوی شوہر کے تابع ہیں، سمجھ لو وہ خدا کے تابع ہے۔ اگر کلیسیا اپنے پاسبان کے تابع ہیں، سمجھ لو وہ خدا کے تابع ہے۔ حکومتوں کے تابع ہیں، سمجھ لیجئے ہم خدا کے تابع ہیں۔ اگر نوکر مالی کے تابع، سمجھ لیجئے کہ وہ خدا کے تابع ہے۔ اگر شاگرد اپنے استاد کے تابع ہیں، سمجھ لو وہ خدا کے تابع ہے۔ تابع داری جتنی زیادہ ہم کریں گے، جتنا زیادہ حلیم بنیں گے، جتنا زیادہ عاجز بنیں گے، اتنا زیادہ خدا جو ہے وہ اپنا چہرہ جلوہ گر فرمائے گا۔ حیرت کی بات یہ ہے، رہائی بھی چاہیے، آزادی بھی چاہیے، خوشحالی بھی چاہیے، ایک طرف دکھ بھی لائن لگا دیتے ہیں، ایک طرف اپنی عقل کی بھی لائن لگا دیتے ہیں۔ عقل مندی کی باتیں اتنی زیادہ کریں گے، پھر خادم چپ کا چپ رہ جائے گا۔ بھائی آپ پھر پہلے سوال ہی نہ کرو، حالات بھی بدل رہے ہیں، تو آپ اتنے تجربے بھی آپ کے پاس اتنے سارے ہیں، عقل بھی آپ کے پاس اتنی ساری ہے، اور آسمان بھی بند ہے، اور خدا نے چہرہ بھی چھپایا ہوا ہے۔ نو، خادم آ جائیں، صوفے پہ بٹھاؤ، خود دری بچھاؤ، نیچے بیٹھو، برکت لینی ہے آپ نے، عاجز بنو، حلیم بنو، نیچے دنیا بچھاؤ، دعا لو اس سے، لیکن اس کے ساتھ خدا ہونا ضروری ہے، کلام ہونا ضروری ہے، برکت ہونی ضروری ہے، اس کا دیانتدار ہونا ضروری ہے، خدا کا خوف اس کے اندر ہونا ضروری ہے۔ الیشا نے ایلیا سے برکت لی، روح کا مسا لیا، کیسے لیا وہ سب آپ جانتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوا۔ یسایہ 64 باب کی 7ویں آیت، یسایہ 64 کی 7، اور کوئی نہیں جو تیرا نام لے، جو اپنے آپ کو آمادہ کرے اور تجھ سے لپٹا رہے، کیونکہ ہماری بد کرداری کے سبب سے تو ہم سے روپوش ہوا اور ہم کو پگھلا ڈالا۔ اور یہاں پہ لکھا ہے ہماری بد کرداری کے سبب سے۔ بہت زیادہ عاجز ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ خدا قدموں میں جھکنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے گناہ کو ماننے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے آپ کو حلیم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی غلطیوں کو خدا کے حضور ماننے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے دل کا حال کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو مجرم ماننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اعمال کی کتاب 3 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے بس تم توبہ کرو، رجوع لاؤ، تاکہ تمہارے گناہ معاف ہوں اور خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ تازگی کے دن آئیں، تازگی کے دن کہہ لیجئے، خدا کا چہرہ جلوہ گر فرمانا کہہ دیجئے، برکت کہہ لیجئے، آسمان کا کھلنا کہہ دیجئے، یہ ساری باتیں ایک ہی ہیں، ایک ہی باتیں ہیں، ایک ہی طرف جا رہی ہیں، یعنی ساری باتیں خدا کی خوشنودی کی طرف جا رہی ہیں، خدا کی خوشی کی طرف جا رہی ہیں۔ دوبارہ پڑھیے اس حوالے کو، یسایہ 64 کی 7، بدکاری کے سبب سے، گردن کشی کے سبب سے، نافرمانی کے سبب سے۔ متی کی انجیل 11 باب 16 اور 17 آیات، پس میں زمانہ کے لوگوں کو کس سے تشبیہ دوں؟ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں وہ ان لڑکوں کی مانند جو بازاروں میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی بازاروں میں، اور بانسلی بجائی تم نہ ناچے۔ ہم نے تمہارے لیے اور کیا کیا؟ ماتم کیا، اور پر تم نہ۔ کوئی دوبارہ پڑھے اس کو۔ بس جی، ہم نے تمہارے لیے بانسری بجائی اور تم نہ ناچے، ہم نے ماتم کیا تم نے چھاتی نہ پیٹی۔ کس سے تشبیہ دوں؟ یسوع کہہ رہے ہیں کس سے تشبیہ دوں؟ 40 سال موسیٰ کچھ اور کہتا رہا، بنی اسرائیل کچھ اور کہتے رہے، موسیٰ کچھ اور کہتا رہا، بنی اسرائیل کچھ اور کہتے رہے، آخر 6 لاکھ لوگ راہ میں مرے۔ میں کہتا ہوں رونا چاہیے، خداوند کہنا چاہیے مجھے اپنی آواز کی سمجھ دے، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے اپنی آواز کی سمجھ عطا کر، تاکہ مجھے جب نصیحت ہو، مجھے کوئی تیرا خادم، تیرا روح مجھ سے کوئی بات کرے تو میں اس کو مانوں کہ انکار نہ کر دوں۔
میں اپنا چہرہ ان سے چھپا لوں گا کیونکہ وہ گردن کش نسل ہے۔ خداوند یسوع مسیح بھی یہاں پر بے بس ہی ہو گئے۔ تمہارے لیے بانسلی بجائی تم نہ ناچے، تمہارے لیے ماتم کیا تم نے چھاتی نہ پیٹی۔ 17 یسوع نے جواب میں کہا اے بیت قاد، یسوع نے جواب میں کہا اے بیت قادو اور کجر و نسل، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا، کب تک تمہاری برداشت کروں گا، اسے یہاں میرے پاس لاؤ۔ کوئی یہ نہ کہے یہ تو سر استثناء کی بات ہے، یہ تو پرانے عہد نامے کی بات ہے، یہ تو شریعت کی بات ہے۔ نہیں، یہاں پر نئے عہد میں اس کی تفسیر ہو رہی ہے۔ خداوند یسوع نے کہا، خداوند یسوع مسیح بھی وہی گلہ کر رہے ہیں۔ یسوع نے جواب میں کہا اے بے تقاد اور کجر و نسل، ٹیڑھی چال چلنے والے کو سیدھی راہ چال نہیں وہ چلتا، وہ ٹیڑھی چال چلتا ہے، ٹیڑھی چال چلتا ہے، سیدھا خدا کی تابعداری میں نہیں چلتا۔ اے بیت قاد اور کجر و نسل، تمہارے لیے بانسلی بجائی پر تم نہ ناچے، تمہارے لیے ماتم کیا اور تم نے چھاتی نہ پیٹی۔ یہ ایک بڑا ہی سنجیدہ میٹر ہے، ویری سیریس میٹر، ویری سیریس میٹر۔ جس حد تک ہو سکتا ہے خداوند کی فرما برداری میں رہیں، جس حد تک ہو سکتا ہے۔ آج لوگوں کے دکھ بندے اتنے دکھ پہاڑوں جتنے، ایک گیا دوسرا آیا، دوسرا گیا تیسرا آیا، یہ مکان لیا وہ بک گیا، وہ گیا تو وہ واپس آیا۔ میں نے خون کے آنسو رونے کو دل کرتا ہے۔ ہم سب ایسے ہی ہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، سب نافرمانیاں کرتے ہیں، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جب ہم غلطی کریں، گناہ کریں، یہ سوچ لیں کہ اگر اس نے اپنا چہرہ چھپایا، ادھر بھی ٹیکے لگواتے رہیں گے پھر آرام نہیں آئے گا، ادھر بھی آرام نہیں آئے گا، آزمائشیں دکھ بہت بڑھ جائیں گے۔ ہاں، ایماندار کی زندگی میں جب خدا کی طرف سے خدا کی اجازت سے دکھ آتے ہیں، خدا اس کو برداشت دیتا ہے، خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے، خدا کی تسلی والا ہاتھ بڑا رہتا ہے، اور اس کے صبر کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ اس ٹائم اس کا صبر چیک ہو رہا ہوتا ہے، اس کو مضبوط بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ زبور 80 کی 7 آیت، اے لشکروں کے خدا ہم کو بحال کر، اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ خدا کے چہرے کے بغیر نہیں بچ سکتے، خدا کے چہرے کے چمکنے کے بغیر حالات نہیں بدل سکتے، خدا کے چہرے کے چمکنے کے بغیر ہمیں ذہنی سکون نہیں مل سکتا۔ اگر خدا چہرہ چھپا لے تو پھر ہماری ڈگریاں بھی فیک، ہماری دولت بھی فیک، ہماری ترقی بھی فیک، ہماری کامیابیاں بھی فیک، ہماری شان و شوکت بھی فیک۔ اور اگر خدا چمکا لے تو پھر ہماری جھونپڑی بھی پاس، پھر ہماری جھونپڑی بھی خدا کی پروٹیکشن کے نیچے، خدا کی روشنی کے نیچے، خدا کی محافظت کے نیچے۔ اگر خدا چہرہ اپنا چھپا لے، and that is very very dangerous condition، dangerous condition۔ میری وائف یہاں بیٹھی ہے، خدا نے ہمیں 4 بچے دیے ہیں۔ ہر بچے کی پیدائش پر خدا کیسے جلوہ گر فرماتا تھا چہرہ، یہ میری گواہی ہے۔ ہر بچے کی پیدائش پر میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تھے، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی، آسمان کھل جاتا تھا۔ جنہوں نے ادھار لیے تو مجھے گھر آ کے دے دیتے تھے، اور پیسے تو آسمان سے بارش ہوتی تھی پھر، اور کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ ہمیں کوئی ایسی کسی بھی سیریس ٹریٹمنٹ میں نہیں جانا پڑا، بس ہم جاتے تھے واپس آ جاتے تھے۔ خدا کا ہاتھ بڑھا ہوا ہوتا تھا۔ جب خدا چہرہ جلوہ گر فرماتا ہے، بڑے عجیب کام ہوتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو مانیں، ہم اپنی غلطیوں کو مانیں، ہم عاجز ہوں، ہم خداوند کے قدموں میں آئیں، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی مانیں، ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خطا کو بھی مانیں۔ ہم اپنے مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کے لیے آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ تو اگر مقدس پولس رسول یہ کہتے ہیں تو پھر ہم یہ کیا کہنا چاہیے؟ پھر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ سوچے ذرا۔ حزقیل 39 باب کی 29 آیت، اور میں پھر کبھی ان سے منہ نہ چھپاؤں گا،
کیونکہ میں نے اپنی روح بنی اسرائیل پر نازل کی ہے۔ خداوند فرماتا ہے، آج سے یاد رکھیں، بائبل کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے خدا کا چہرہ ایک ٹاپک لے لیجئے، اس کو اتنا اسٹڈی کریں، اتنا اسٹڈی کریں، اتنا اسٹڈی کریں کہ جب تک ہماری روح بالکل معطر نہ ہو جائے، ہماری روح آزاد نہ ہو جائے۔ اور یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ اگر ابھی میں نے مکاشفہ کے حوالے نہیں کھولے، ابھی تو میں نے بہت سارے ایسے حوالے ہیں جو نئے عہد میں نہیں کھولے، پرانے، اور حوالے تو ختم ہی نہیں ہوتے اس کے۔ میں اپنا چہرہ چھپا لوں گا، خداوند اپنا چہرہ جلوہ گر فرمائے، خداوند مہربان ہو، خداوند کہتا ہے میں اپنا چہرہ چھپا لوں گا، میں ان سے روح پوش ہو جاؤں گا۔ روح پوش کا مطلب چھپا لینا ہے، میں ان کا انجام دیکھوں گا۔ خدا چہرہ کن سے چھپاتا ہے؟ جو نافرمان ہیں، گردن کش ہیں، جو گردن کشی کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں برکت برکت برکت، برکت مل گئی، پھر لوگ سمجھتے ہیں خدا اتنا سا بچہ ہے، اتنا سا، پھر خدا کو دیجے کی تک بھی نہیں دیں گے، مٹھی نہیں کھولیں گے، پھر مٹھی ٹائٹ کر لیں گے۔ تو آج میں ایک فیملی کو بتا رہا تھا، ایک چھوٹی سی دکان سے ان کی کوٹھی بنی ہے، تو میں ان کو یہ بتا رہا تھا کہ آسمان کھلتا بھی ہے اور آسمان بند بھی ہوتا ہے۔ تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ وہ یاد کرو جب آپ کا چھت نہیں تھا اور بارش ہو رہی تھی اور ایک مچھردانی کے اندر آپ ساری فیملی بیٹھے ہوئے تھے پوری رات، اور آج آپ کی کوٹھی کھڑی ہے، اور آج آپ سمجھ رہے ہیں کہ خدا بھیک مانگے گا شاید ہم سے، اور پھر ہم سوچ کے دیں گے، اور پھر ہم 10 روپے دیں گے پھر ہم خدا کو۔ جب وہ بھیک مانگے گا تو پھر ہم اپنی مرضی سے کبھی 10 دیں گے، کبھی 15 دیں گے، 20 دیں گے، کبھی 25 دیں گے۔ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ خدا آپ سے بھیک مانگے، آپ خود نہیں نکالیں گے کہ انجیل کے کام کے لیے پیسہ نکالیں۔ اب ہم خدا کی انجیل پھیلے، کلام پھیلے، خدا کا کام ہو۔ آپ انتظار میں، خدا آپ سے بھیک مانگے گا، خدا تو لوہے کے چنے چبوا دے گا آپ کو۔ کس انتظار میں ہیں آپ؟ ایک میرے دوست ہیں پادری صاحب کہتے ہیں صبح صبح کا وقت تھا، پادری سلیمان صاحب کہتے ہیں 7 بجے کا وقت تھا صبح، اس نے وہ بھینس کالونی میں رہتے تھے۔ کہتے ایک بندہ آ گیا کرنگی 3.5 نمبر سے، پرانی بات ہے۔ پادری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بتا رہے تھے، کہہ رہے سر جی بندہ آ گیا، اور وہ کہتا ہے جی پادری صاحب پلاٹ لیا ہوا بڑے عرصے سے، تو مجھے بنانے کی توفیق نہیں ہو رہی، آپ دعا کریں۔ کہتے ہیں میں بڑا دل ٹوٹا، میرا صبح 7:30 بجے بندہ آیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا دعا کریں گے، دعا کی، کہتے ہیں بڑی دعائیں کی، خدا نے نا دعا سن لی، خدا نے ایک بڑا فضل دیا، اس نے RCC 3 منزل بلڈنگ کھڑی کی۔ کرنگی 3.5 نمبر کا واقعہ ہے، بلڈنگ کھڑی کی، رنگ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، کام مکمل ہو گیا۔ پادری صاحب کہتے ہیں کہ اس نے شکر گزاری کی عبادت رکھی۔ عبادت کہاں رکھی؟ اس نے کہا اگر لوگ اتنے آئیں گے تو میرا کلر خراب کریں گے، یہاں عبادت رکھتا ہوں سب سے اوپر جہاں دیواریں نہیں بنی ہوئی، یہاں رکھتا ہوں 7 والے پلاٹ میں، یہ تو رنگ خراب کریں گے۔ اس نے کیا کیا، 7 والا پلاٹ خالی تھا، اس میں کچرا پڑا ہوا تھا، اس نے اس کی موٹی موٹی صفائی کروائی، کچرا اٹھایا وہاں سے، اور اس کے اوپر دریاں بچھائی، سٹیج لگا دیا، ٹیبل ٹوبل رکھ دیا، عبادت ہو رہی ہے۔ پادری صاحب کہتے ہیں میں جب گیا میرا تو خون کھولے کہ یار ایک بندے کو خدا نے اتنی برکت دی، 3 منزل اس نے پلاٹ بنا لیا، وہ خدا کو مہمان بنانے کے لیے تیار ہی نہیں اپنے گھر کے اندر، وہ خدا کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ خدا اس کا مہمان بنے، وہ خدا کو اس لائق ہی نہیں سمجھتا، وہ اس کی نظر میں خدا اس لائق ہے کہ خدا اس پلاٹ کے اندر آئے، اس گھر کے اندر آئے ہی نہ خدا۔ پادری صاحب کہتے ہیں میری طبیعت ڈسٹرب ہو گئی۔ کہتے ہیں میں بیٹھا، ایسے تیسے ٹوٹے دل سے میں نے کلام سنایا، میں نے فی الحال کنٹرول کیا اپنے آپ کو، اور میں نے کہا ایک دم اس کی میں کروں گا وہ صحیح نہیں ہے، کلام سنایا، عبادت ختم ہو گئی، کھانا آ گیا۔ پادری صاحب کہتے ہیں اتنے موٹے چاول، آلو بھی سخت، آلو والے چاول، اور آلو بھی سخت اور چاول بھی موٹے۔ پادری صاحب کہتے ہیں چاول دیکھ کر مجھے برداشت نہیں ہوا، اور سب کھاؤ چکھو تو صحیح، میری شکر گزاری ہے، دیکھو مجھے خدا نے بلڈنگ دے دی ہے، آپ چاول نہیں کھا رہے آپ۔ پادری صاحب کہتے ہیں خبردار، اب میں لوگوں کا بھی لحاظ نہیں کروں گا، ہٹو آگے سے،
میں گزروں گا تمہارا ہدیہ بھی نہیں لوں گا میں. تم نے خدا کو اسٹیپ پر بلایا, اتنی بڑی بلڈنگ بن گئی, یہ تمہارے لیے خدا کا درجہ تمہارے دل کے اندر. تم خدا کو تم نے ایک بھکاری سے بھی کم تر جانا. پارسل نے کہا اب میں دیکھوں گا کہ کون سی بلڈنگ تم کھڑی کرتے اور اس بلڈنگ کا کیا ہوگا. ہم دیکھیں گے. اب تم نے خدا کی غیرت کو چیلنج کیا. نہیں پارسا, ہاتھ جوڑے, پاؤں میں گر گیا, ایک دفعہ معاف کر دیں, ایک دفعہ معاف کر دیں, ایک دفعہ معاف کر دیں. پارسا نے کہا ابھی کبھی کوئی بات نہیں کرو, مجھے وہ جانا ہے یہاں سے. اب تم نے مجھے زخم لگا دی, تم نے, میں جا رہا ہوں. کیا پارسا کہتے میں نے کک ماری بائک کو, میں وہاں سے نکل آیا. بھائی میں اپنا چہرہ چھپا لوں گا. یہ میری وائف یہاں بیٹھی ہے, پوچھیں بچے تو بھی بڑے بڑے ہوئے نا. اپنے گھر کے خرچوں سے زیادہ ہمیشہ خدا کام کو پیار کیا. جب انکل عبداللہ وہاں پر آئے 7 سال تک ریگولر ان کے مضمون ٹائپ ہوتے تھے, بندہ رکھا ہوا تھا الگ سے ٹائپنگ کے, یہ وہ کھانے خرچے, گھر کی پرواہ نہیں کی. لیکن خدا کا شکر ہے خدا نے برکت دی ہے. میں اپنا چہرہ جلوہ گر فرماؤں گا. گنتی کے حوالے واپس چلیے, گنتی 6 باب 24 25 26. اگلی بار اگر کسی پاس ڈائری نہ ہوئی, پین نہ ہوئی, سوری اس کو اجازت دیں کلاس میں بیٹھنے کی. ڈائری اور پین آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. جیسے کلاسوں میں ریڈی ہو کے جاتے ہیں نا آپ لوگ, تو ویسے آنا ہے ریڈی ہو کے. ڈائری پین نہیں لکھنا آتا تو پھر بھی لے آؤ, خدا سکھا دے گا آپ کو. بیٹھ جاؤ, لے آؤ یہاں پہ. گنتی 6 باب کی 26ویں آیت 24 25 26. خداوند تجھے برکت دے, تجھے محفوظ رکھے. خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے, تجھ پر مہربان رہے. خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے. یہ وہ دعا تھی جو خدا کے بندہ موسیٰ نے کاہنوں کو سکھائی کہ تم لوگوں نے یہ جب برکت دینی ہے تو یہ دعا کرنی. یاد رکھیں, اس دعا کو لکھ کر کسی فریج پہ لگا لیں پیپر, یا کسی رجسٹر پہ لکھ لیں, یا جہاں آپ کو آتے جاتے نظر پڑے. جس سے آپ محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, آپ کی ماں ہو سکتی ہے, باپ ہو سکتا ہے, بہن ہو سکتی ہے, بھائی ہو سکتا ہے, وہ ڈیوٹی پر ہو یا وہ کہیں پر بھی ہو, آپ اس کو یاد کر کے یہ دعا پڑھیں آتے جاتے. شوہر ڈیوٹی پر ہے, بیوی یہ پیچھے پڑھ سکتی ہے, بیوی کہیں پر ہے, شوہر پڑھ سکتا ہے, برکت آئے گی. اور یہ کلام میں سے دعا ہے, اور یہ برکت دینے کی دعا, یہ سکھائی گئی تھی کائنوں کو. اس کو یاد کریں, اس کو زبانی یاد کریں. 3 لائنوں کی دعا ہے. اور یہ دعا, لیکن شرط یہ ہے کہ آگے والا بندہ غلط کام کر رہا نہ ہو, دوسرا دعا کر رہا ہے, وہ ضائع ہو جائے گی دعا.